مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا، حوا کو بعد میں۔ آدم نے کچھ وقت حوا کے بغیر گزارے، حوا نے ایک سیکنڈ بھی آدم کے بغیر نہیں گزارا۔ یہ بتا دیا اللہ نے جب انسانیت کی ابتدا تھی کہ مرد عورت کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے، عورت مرد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے پہلے مرد کا انتظام کیا اللہ نے۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو۔ آج خواتین کہتی ہیں مردوں کے بغیر گزارا کر لیتی ہیں، نہیں ہوتا آپ کا گزارا، جھوٹ بولتی ہو آپ، ٹوپی کرا رہی ہو، شوہر نہیں ملتا تو ادھر ادھر چکر چلاتی ہو۔ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں کیوں طوائف بن کے ناچ رہی ہیں؟ مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، یا ہیجڑوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ۔ مر جاؤں گا میں ایسی حماقت، میں ویسا پاگل الحمدللہ نہیں، میں فطرت سے کبھی نیچر سے بغاوت نہیں۔ میں کہتا ہوں عورت گھر کی چار دیواری کے لیے، ملازمت اور جاب کے لیے نہیں ہے، اس کا گھر میں رہنا اس کے لیے زیادہ مفید ہے۔ یہ لبرل سیکولر طبقے نے نکالا ہے عورتوں کو گھروں سے باہر، اس میں آپ کا بیڑا بعد میں غرق ہوگا، عورت کا بیڑا پہلے غرق ہوگا۔ ہماری دادیاں نانیاں جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، عیش والی زندگی گزاری ہے انہوں نے گھروں کے اندر رہ کر، اپنی اولادیں پوتے نواسوں بہووں دامادوں میں۔ اور آج کی ایجوکیٹڈ خاتون، پڑھی لکھی خاتون جو اچھے جاب کر رہی ہے، خدا کی قسم 50-55 کے بعد ان کی زندگی ایسی بدترین زندگی ہوتی ہے کہ قابل ترس ہوتی ہے، اور ترس کھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ نیچر سے کیوں بغاوت کر رہے ہو؟ یہ تو شکر ہے ہم اس سیکولر لبرل لوگوں کے باتوں میں نہیں آتے، کیونکہ ہمارے پاس مذہب ہے، اسلام ہے، ورنہ ہم بھی وہی حمقوں والی باتیں شروع کر دیتے۔ ہر کمپنی میں حکم دیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کو بھی رکھو، یہ لا ہے۔ کمپنی والے کہتے ہیں ہم جب خواتین کو رکھتے ہیں بہت دفعہ کام ویسا نہیں مل رہا ہوتا ہے جیسے آدمیوں کو رکھ کے ملتا ہے، ڈانٹ ہم ان کو سکتے نہیں ہیں، سختی ہم ان پہ کر نہیں سکتے، ہیرسمنٹ کا کیس بن جاتا ہے۔ ارے کمبختو، یہ گھروں کی زینت بناؤ، 2-3 شادیوں کا رواج سوسائٹی میں ڈالو تاکہ ہر عورت کو اچھا شوہر ملے۔ یہ اس کی نیچر ہے، اس کو مرد چاہیے زندگی میں۔ انگریز نے کیا کیا؟ زنا کو عام کر دیا۔ انگریز نے اس طور پہ نیچر سے بغاوت نہیں کی کہ بھئی عورت کو مرد ہی نہیں چاہیے، اس نے کہا گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ بنا دیا اس نے۔ ٹھیک ہے بھائی، یا تو آپ یہ گدے گھوڑ والا سیٹ اپ قبول کر لو اپنی سوسائٹی کے لیے۔ جب یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بہت خطرناک نقصانات ہیں، تو پھر وہی جو اسلام کا حکم ہے، بچی بالغ ہو کہاں بھیجو اس کو؟ اس کے گھر بھیجو۔ یہ نیچرل ہے، اس میں سکون ہے۔ اول نظر میں لگے گا ظلم ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ سکون کی زندگی ہے۔ صدیوں سے مسلمان یہی زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ وہ ایک پاگل کا بیان آیا تھا کہ عورت جو ہے نا، وہ اس کو آپ جاب دلائیں، کہیں اس کو طلاق ہو گئی تو کہاں سے کمائے گی، بیوہ ہو گئی۔ طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، پہلی بات اگر طلاق نہیں ہوئی نا تو اسی بیس پہ طلاق ہوگی، اس کو اس میں برداشت ہوگی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی مرد کے۔ آپ کہہ سکتے ہیں مرد کے ماتحت نہیں ہوگی، تو ماتحت نہ ہونے کا نقصان ہوگا اس کو۔ نقصان کیا ہوگا؟ مرد چھوڑ دے گا اس کو۔ جب چھوڑے گا تو کیا اس کو مرد نہیں چاہیے زندگی میں؟ میرے ولاگ لوگ دیکھتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں یار اس آدمی کے اتنے بچے، اتنے بیگمات، اور پھر بھی خوش کیسے بیٹھا ہوا ہے یہ؟ اس طرح کی بات کر اللہ مجھے نظر سے بچائے، ان کمبختوں کی نظر نہ لگ جائے کہیں، بے غیرتوں کی۔ ارے پاگلو، یہ خوش رہنے کا سبب ہے، بے وقوفو۔ مجھے حیرانگی اس پہ ہوتی ہے جس کی بیوی نہیں ہے، یا ایک بیوی ایک آدھ بچہ، وہ کیسے خوش ہے؟ اعتراض اس پہ کرو۔ تمہاری عقل مسخ ہو گئی ہے۔ جو خوشیوں کے اسباب لے کے گھوم رہا ہو وہ تو خوشی ہوگا۔ یعنی کیسا میڈیا نے کھوپڑی کو آؤٹ کر دیا ہے کہ جس کے پاس خوشیوں کے اسباب نہیں ہیں اس کو خوش سمجھ رہے ہیں، اور جس کے پاس خوشیوں کے اسباب ہیں اس کی خوشی پہ حیرانگی ہو رہی ہے، یار یہ خوش کیسے ہے؟ یہ میڈیا نے تمہاری کھوپڑی کیا کر دی ہے؟ فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی آؤٹ کر دی ہے آپ کی۔ اولاد کو انہوں نے عذاب بنا کے پیش کیا ہے، حالانکہ وہ خوشیوں کا سبب ہے، انہوں نے عذاب بنا کے پیش کر دیا۔ یہی تو ہم تمہیں 20 سال سے چیخ رہے ہیں کہ اپنے سافٹ ویئر ٹھیک کرو، انگریز کی باتوں میں مت آؤ۔ انگریز فطرت کا باغی ہے، دشمن ہے، ان کا اپنا فیملی سسٹم برباد۔ گدے گھوڑے کتوں سے محبت جو قوم کر رہی ہے انسانوں کو چھوڑ کر، تم ان سے سیکھ رہے ہو یار فطرت۔ جو LGBT کو فروغ دے رہے ہیں وہ تمہیں بتائیں گے فطرت کیا ہے۔ دماغ خراب کر دیا یار۔ یا تو میں پاگل ہوں یا سارے پاگل ہیں بھائی، یا تو مجھے بھی اپنے جیسا بنا لو۔ پھر
وہ لطیفہ یاد آتا ہے, کیا کریں یار, ابھی قربانی پہ بات کرنی ہے, پھر کیا کریں, لیکن سمجھانا پڑے گا. وہ ایک بادشاہ نے جو ہے نا, بادشاہ نے اعلان کیا, اس کو وزیر نے بتایا کہ حضور خواب آیا یا پتہ نہیں کسی نے خبر دی ہے کہ بارش ہونے والی ہے, جو اس بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا. اور بارش کا پانی تو ظاہر ہے زمین میں جائے گا, نہروں میں جائے گا, سب کو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو حضرت پورا ملک پاگل ہونے والا ہے, کیا کریں؟ بادشاہ نے کہا تو بڑا عقل مند وزیر ہے, بتا مشورہ دے. وزیر نے کہا ہم اپنے لیے ایک بہت بڑا تالاب بناتے ہیں, اس میں 50-60 سال کا پانی اسٹور کر لیتے, ہم دونوں وہیں سے پیا کریں گے چپ کے, ٹھیک ہے نا؟ ہم دونوں کیا کریں گے؟ چپ کے وہیں سے پیئیں گے. اچھا, میں جو خوش نظر آتا ہوں نا, الحمدللہ میں خوش ہوں بھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے. یہ خوشی استدراج بھی ہو سکتی ہے, بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, تو ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ, تو اس لیے ڈرتے بھی ہیں. لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ تم لوگ جس چیز کو خوشی کا سبب سمجھتے ہو وہ خوشی نہیں ہے, وہ ٹینشن کا سبب ہے. اس میں تمہیں کتے پالنے پڑیں گے ٹینشن دور کرنے کے لیے. اللہ پہ توکل کرو, اعتماد کرو, رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کی قسم اللہ پہ اعتماد کے بعد جینے کا مزہ, اتنا مزہ ہے نا, ٹینشن ختم. خالق وہ ہے رازق, پھر وہ کھلائے تو بھی خوش, نہیں کھلائے تو بھائی کوئی بات نہیں, جب وہ نہیں کھلا رہا تو کیا زبردستی چھینو گے؟ پھر صبر کرو یار, صبر کرو. نہیں کھلا رہا تو کیا کریں ہم, زبردستی تھوڑی چھین, لیکن اس کے حکم کے اگینسٹ نہیں جائیں گے ہم. بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے, تو نسل تھوڑی روکی جائے گی اس بیس پہ, یہ تو اللہ پہ الزام ہے. تو وہ بادشاہ سلامت نے بولا کہ وزیر نے بولا ہم اپنے لیے بہت بڑا تالاب ایک بنا لیتے ہیں, بہت بڑا تالاب ہوگا نا. بیچ بیچ میں چیزیں یاد آ رہی ہیں نا, بھول نہ جاؤں. یعقوب علیہ السلام کی دوسری زوجہ سے بچہ پیدا ہوا, یوسف علیہ السلام. اس نے ٹینشن دی کہ نہیں دی؟ دی. ہو سکتا ہے فیملی پلاننگ والے وہاں کہتے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے, تھوڑے بچے پل رہے تھے نا آرام سے, ایک اور آ گیا تو کتنے مسائل ہو گئے, بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں ڈال دیا. 2 ہی بچے ہوتے تو یہ کنویں والی ٹینشن سے آپ زندگی بھر کے لیے محفوظ رہتے. کیا خیال ہے بھائی, کہتے کہ نہیں کہتے؟ دیکھو ان کے 1-2 بچہ ہے, ان کو نہ خواب آیا اس ٹائپ کا, کوئی 11 ستارے سردا کر رہے ہیں, کیا خیال ہے, نہ اس ٹائپ کی کوئی ٹینشن ہے ان کے گھر میں. ایک تھا آرام سے پل کے ختم کہانی. آپ کے اتنے بچے, تو پھر اس میں باقیوں نے حسد کیا ان سے, اور کنویں میں, اور فلانا ڈمکانا. یعقوب علیہ السلام کے سامنے آپ یہ تقریریں کرتے تو وہ ان تقریروں کو کبھی بھی درست نہیں مانتے. کہتے بھائی اللہ کا حکم ہے نسل بڑھاؤ, آزمائشیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا دارالامتحان ہے بھائی, آزمائش آ گئی صبر کرو. تو صبر کا کیسا صلہ ملا؟ اور اگر وہ آپ کی باتوں میں آ کے دوسری شادی نہ کرتے, اولاد نہ ہوتی, تو یوسف جیسے اولاد بھی نہ ملتی ان کو. تو کہتے ہیں مجھے تو اس دوسری زوجہ سے جو میرا بیٹا پیدا ہوا, بعض دفعہ پہلی سے ہوتا, ایسی اولاد مل جاتی ہے. کہتے ہیں مجھے تو قرآن میں ذکر ہی یوسف کے عنوان سے اللہ نے میرا اہتمام سے ذکر کیا ہے. تو ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے, نتائج کس کے ہاتھ میں چھوڑنے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہم سیکولر لبرل لوگ نہیں ہیں, انگریز نہیں ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. قربانی ہمیں یہی تو سکھاتی ہے. ابھی آ رہا ہوں اس طرف میں انشاءاللہ, پہلے یہ لطیفات ختم ہو جائے. تو اب ظاہر تالاب میں پانی جمع کرنے میں ٹائم لگے گا نا, تو میں نے بادشاہ کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ اتنی دیر میں آپ تالاب میں, تاکہ میں 2-3 چٹکلے سنا دوں. ابھی جمع کر رہے ہیں وہ لوگ پانی. تو اتنا پانی جمع کر لیا 50-60 سال کے لیے کافی. بارش ہوئی, پبلک ساری پاگل ہو گئی, اور بادشاہ وزیر چھپ چھپ کے وہاں سے پانی پیتے رہے. اب ہوا یہ کہ چونکہ ساری پبلک پاگل ہو گئی, بادشاہ وزیر پاگل نہیں ہوئے, تو پوری پبلک کو پاگل کون لگے گا؟ بادشاہ وزیر لگیں گے. کیونکہ اب ساری پبلک ایک جیسی الٹی باتیں کر رہی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے, بیوی 1 ہی اچھی, نسل مت بڑھاؤ, بڑھاپے میں کتے پالو, پیسے جمع کرو. صحیح ہے نا, وہ کتا تمہاری خدمت کرے گا بجائے اس کے کہ تمہاری اولاد بڑھاپے میں تمہیں پالے. گورنمنٹ کا کام ہے اولڈ ہاؤس کھول کے تمہیں پالنا, پیسہ کماؤ, ملازم رکھو بڑھاپے میں, وہ تمہیں پالیں گے. ملازم کو کون پالے گا بڑھاپے میں؟ یہ نہیں اس کا جواب ان کم بختوں کے پاس نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا بھائی بچے پیدا کرنے کے بجائے بہتر ہے پیسہ کماؤ, بڑھاپے میں ملازم رکھو. کم بخت وہ ملازم بھی جب
وہ تو غریب ہے, اس کو تو تم اور منع کر رہے ہو بچے پیدا کرنے سے. وہ کس کو ملازم رکھے گا بڑھاپے میں؟ ملازم اور اولاد میں فرق نہیں ہے کیا؟ آپ کہہ سکتے ہو نافرمان اولادیں بھی تو ہوتی ہیں, ریشو کم ہے, اتنی نافرمان کہ ماں باپ کو بھول جائیں. دوسری بات یہ, وہ نئی خدمت کرے گی, آخرت میں اللہ اس کا متبادل دے گا تمہیں, آلٹرنیٹ دے گا اس کا. اولاد ہی نہیں ہے تو کیا آلٹرنیٹ ملے گا تمہیں؟ جو علماء, جو صلحاء, جو اللہ والے لوگ ہیں نا, وہ دنیا کو لات نہیں مارتے, انجوائے کرتے ہیں. اتنا فری کراتے ہیں جتنا فری بنتا ہے, زیادہ لفٹ نہیں کراتے. یہی وجہ ہے کہ ان سے دنیا چھن جائے تو ٹینشن میں نہیں جاتے, ان کو محبت ہی نہیں ہے. چھن گئی تو چھن گئی, کوئی بات نہیں بھائی, سفر ہے, آگے پھٹا ہے, آگے کیا ہے, تھوڑے دنوں میں بعد کیا ہے, پھٹا ہے, جنازہ ہے, قبر ہے, پھر لٹا کے نکل لیں گے پتلی گلی سے, ختم قصہ. 3 دن تک رونا دھونا, بہت زیادہ قریبی رشتے دار 1 سال تک عید بقرعید پہ یاد کریں گے, ابا تھے اب نہیں ہے, اس کے بعد کہانی ختم. تو قصہ ہی ختم ہونے والا ہو یار. مجھے لوگ بہت بول رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ اپنا گھر بنا لیں, ذاتی گھر. میں نے کہا اب تو ویسے ہی نہیں بناؤں گا میں. اب بچوں کے لیے کوئی سوچ کے بنا لے تو الگ بات ہے. میں نے کہا اب تو ہماری آدھی سے زیادہ زندگی کیا ہو گئی ہے, جب آدھی سے زیادہ زندگی بغیر گھر کے گزار لی, اب مجھے اتنی بڑی حماقت لگتی ہے نا اس عمر میں اپنا گھر بنانا. وہی بات ہے, یا تو میں پاگل ہوں یا آپ بولو گے یار اسی عمر میں تو لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں. میں اگر بناؤں گا بچوں کے لیے تو سوچ کے بنا لوں گا, چلو یار مر آ گیا, اب اللہ نے اگر مجھے گنجائش دی ہے چلو یار ان کے لیے بنا دو. اگر بنایا ان کے لیے بحریہ ٹاؤن میں لے لو یار, مر آ گئے تو بےچارے کچھ بیچ باچ کے کچھ کر لیں گے. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو یہ بھی نہیں سوچو, اور اگر دی ہے تو اس عمر میں یہ سوچا جا سکتا ہے, اپنے لیے نہیں سوچا جا سکتا. میری رائے یہی ہے. ابے آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے تو اب کیا ہے یار, اب کیا اتنے کروڑوں روپے میں اینٹوں میں تھوپ دوں یار, میں پاگل ہوں؟ آپ بولو گے ہاں آپ پاگل ہو. کمنٹس میں آ رہا ہوگا کہ یہ مولوی بہت خطرناک ہے, ایسے اس طرح کے بیانات میں نا لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہیں گھر بنانے سے روک رہا ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو. وجہ اس کی ہے بھائی, آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی, اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ آدھی سے زیادہ گزرنا تو کنفرم ہے, پھر آدھی سے زیادہ کتنی, 75% کی 80% کی 90%, یہ کنفرم نہیں ہے. اتنا تو کنفرم ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے. ساری زندگی گزار لی, اب کیا کرنا ہے بھائی, کیا خیال ہے بھائی؟ تو چلتے پھرتے ہی زندگی گزار لو. فری پھوکٹ میں مل رہا ہو تو لے لو, 5-10 ہزار کا مل رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اتنے کروڑوں روپے پھونک دو یار اپنے لیے. ہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے اس عمر میں کر لے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے, اپنے لیے تو بے وقوفوں والی بات. اتنے پیسے کیوں تھوپ دو بھائی, اتنے پیسوں سے کیا کرو, انجوائے کرو. آپ کہہ سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی تو انجوائے کرتا ہے, تو کرائے والے گھر میں زیادہ انجوائے کرتا ہے آدمی, واٹ لگاتا ہے اس کی, ٹینشن اس کو دو. آپ نے اپنا گھر کسی کو کرائے پہ دے دیا نا, آپ کے کروڑ روپے لگے, ٹینشن وہ دے گا آپ کو. تو ہمیشہ دوسرے کی حماقت سے فائدہ اٹھایا کرو. اس نے کروڑوں روپے بنائے, آپ چند ہزار کرایہ دے کے فل ٹینشن دو اس کو, کیونکہ جو کرایہ دار ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتے, کرایہ بڑھاتے نہیں ہیں. مکان کی ایسی اتنا کمبخت, جب کرایہ دار مکان خالی کر کے جاتا ہے نا, کمبخت نے اتنا کرایہ نہیں دیا ہوتا جتنا مالک مکان کی ریپیئرنگ پہ لگا دیتا ہے پیسہ, کخ بھی ہاتھ میں نہیں آتا. خیر اب یہ کہاں میں قصہ لے گیا یار, اب آپ لوگ بولو گے کس قسم کی باتیں مولوی صاحب نے شروع کر دی ہیں. اس قسم کی باتیں ہی بھائی ہم کرتے ہیں, کیا کریں. تو وہ پائیدان پہ جس کو کھڑا کر دیا نا, وہ ٹینشن میں نہیں جائے گا. وہ کہہ رہا ہے تھوڑا مزہ وہاں زیادہ آ رہا تھا, یہاں کیا ہو رہا ہے, تھوڑا کم آ رہا ہے. یہی ہوگا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی آگے اڈے پہ اتر جائیں گے, قصہ ختم, بھول جائیں گے. کھڑکی والی سیٹ ملی تھی, یا دیکھو جو نیا نیا جہاز میں سفر کرتا ہے نا پہلی دفعہ, وہ ونڈو سیٹ پہ بیٹھتا ہے, بڑا انجوائے کرتا ہے نا وہ. میں اپنے بچوں کو فرسٹ ٹائم جب جہاز میں لے کر گیا, ونڈو سیٹ پہ ان کے پھڈے ہو رہے ہیں, ہمیں تو اچھا لگ رہا تھا. چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہوں کہ میں بیٹھوں گی, وہ کہہ رہی میں بیٹھوں گی, پھر ایسا انجوائے کر رہے ہیں, جہاز اڑ رہا ہے. وہ بچے تو بڑا انجوائے کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں جس کے بچے نہیں ہیں اس کی زندگی میں انجوائمنٹ ہے ہی نہیں. اس کے انجوائمنٹ پر پتہ ہے کیا, سٹے, شراب, کتے, یہ 3 چیزوں سے انجوائے. لڑکیاں زنا کاری والی, اور وہ بھی ایک حد تک ہے, 50 سال کے بعد گولیاں کھا کے جائے گا وہاں بھی, اور اس کے بعد گولیاں بھی جواب دے جائیں گی.
بڈھا ہو کے مرے گا سڑی ہوئی موت. تبھی تو میں کہتا ہوں ان ملکوں کا ایک باہر کی دنیا ہے, ایک اندر کی دنیا ہے. اس پہ لبرل لوگ بہت مجھے برا بلا کہتے ہیں, مفتی صاحب بہت مبالغہ کر رہے ہیں. مبالغہ نہیں کر رہے ہم. یہ جو کہتے ہیں نا وہاں بھی بہت لوگ خوش ہیں, یہ مسلم فیملیاں خوش ہیں. کلچر یہی والا رکھا ہوا ہے اور سہولتیں وہاں والی. پھر وہاں بھی جب خوش ہو گئے امریکہ جاپان میں, جب مذہب ہے, مذہب ہے آپ کے پاس, تو پھر وہاں آپ یہاں سے یقیناً زیادہ خوش ہو گئے. لیکن اگر مذہب نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر وہ تمام تر دنیا کی رنگ رلیاں آپ کے دلوں میں سکون نہیں ڈال سکتی ہے. فطرت سے بغاوت کی تو دنیا میں فطرت انتقام لیتی ہے. تو خیر, تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے, اور اللہ نے اس کو پیدا کس کے لیے کیا؟ بولو, اپنے لیے. تو اللہ کی نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو, جس کو عبودیت کہا جاتا ہے. عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں, عابد غلامی کرنے والا, اور عبودیت اس عمل کو, اپنے آپ کو خدا کے بولو سپرد کر دینا. تو قربانی کیا ہے؟ آج بہت سارے اعتراضات ہو رہے ہیں. قربانی اصل میں یہ فلسفہ سکھا دیتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہتھیار ڈال دو. اسلام کے نا بہت سارے احکام ایسے ہیں جن میں اللہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں عبودیت ہے یا نہیں ہے. غلام میرے قانون کو بلا دلیل فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ 3 طلاق کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے. بظاہر یہ اول نظر میں بہت عجیب سا لگتا ہے, یار دھڑ دھڑ سے طلاقیں دی, بیوی حرام ہو گئی. لیکن آپ قرآن و سنت اٹھا کے دیکھو نا, اللہ جگہ جگہ کہتے ہیں اللہ کی لمٹ کو کراس مت کرو. جب آپ نے قبول ہے کہا تھا, ایک نامحرم عورت آپ کے لیے محرم بن گئی. کس کے کہنے سے؟ اللہ کے کہنے سے. ایک دفعہ آپ نے قبول ہے بولا, اب آپ نے 3 دفعہ 3 ٹائم ڈیورس کا لفظ زبان سے دے دیا. اللہ کہتا ہے اب اللہ کی حدود کو کراس مت کرو. بہت لوگ روتے پیٹتے آ کے مفتیوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں, میرا گھر اجڑ رہا ہے, میں نے غصے میں دے دی, میری بچے الگ ہو رہے ہیں. مفتی قرآن کی آیت سوچتا ہے, اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے. اگر خدا کا خوف نہیں ہے, وہ 3 طلاق کو 1 کا فتویٰ دے دے گا. وہ بہت افلاطونیاں بکراتیاں دکھا دے گا وہ آپ کے سامنے. وہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے کرے گا بہت سارے کام. خدا کا خوف ہے نا, چاہے اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو, اور اس نے دلائل نیوٹرل ہو کے پڑھے ہوں, وہ کبھی بھی 3 طلاق کو 1 نہیں کہے گا. یہاں انسان کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کس کے حکم کے آگے؟ بولو, اللہ کے حکم. غیر مسلم بہت مذاق اڑاتے ہیں, یہ کیا بات ہے 3 دفعہ بول دیا زندگی بھر کا رشتہ ختم. بہت مذاق اڑاتے ہیں. مت جواب دو, بولو یہ ہمارا اور کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا. ان کو الزامی جواب دو. ان کو بولو تمہارے یہاں ڈیورس بہت مشکل ہے, پھر بھی ڈیورس کا ریشو تمہارے یہاں ہم سے زیادہ ہے. تمہارے یہاں تو بہت مشکل ہے اور ہمارے یہاں بہت آسان ہے, پھر بھی ڈیورس کا ریشو بہت کم ہے. کچھ مذہب میں خوبی ہے. تو اللہ کے حکم کے سامنے کیا ڈال دینا ہے بھائی؟ ہتھیار. تو کوئی مفتی جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا نا, وہ کبھی بھی نہیں کہے گا 3 1 ہوتی ہیں. ان کی اپنی ریسرچ ہوتی نہیں ہے, تقلید کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اپنی ریسرچ کرتے ہیں ادھوری, تو ہم جب ان کو بولتے ہیں کہ یہ آپ میں یہ سقم ہے, یہ فالٹ ہے, سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک صاحب کے یہی ہوا نا, 3 دے دی انہوں نے, تو میں نے ان سے کہا, کہتے ہیں یار میں کیسے, میں نے کہا بھائی دیکھو خدا کے, تم نے غلط کیا, 3 دینا حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن جب ایک کام ہو گیا نا, اب خدا کے حکم پہ ڈٹ جاؤ. یہی اس کا کفارہ ہوگا. یہی کیا ہوگا؟ کفارہ. اللہ کہے گا میرے حکم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اس نے, بس. تو عبودیت کا مطلب اپنی رائے کو اللہ کی رائے میں فنا کرنا. تو طلاق کے حکام تو قرآن جہاں بھی بیان کرتا ہے نا, وہاں قرآن یہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں, لمٹ ہے, اس کو کراس مت کرنا. یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہوتے منہ سے نکال دی ہے. ابے بھائی قبول ہے بھی تو منہ سے ہی نکلا تھا. اسلام میں ڈاکومنٹیشن کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے. آج کل سیکولر لبرل طبقے میں نا, میں کیوں بار بار 3 طلاق پہ بولتا ہوں, سیکولر لبرل طبقے نے یہ بات بھی میڈیا پہ بہت اٹھائی ہے, سوشل میڈیا, فیس بک. یہ کیا ہے بھائی, منہ سے بولو طلاق, منہ سے بولو طلاق, ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, کورٹ کا کام ہے. کورٹ کا کام نہیں ہے یہ.
اللہ تعالیٰ نے یہ پرسنلی رکھا ہے, مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور رکھ بھی سکتا ہے. ہاں, چھوڑنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے کو فالو نہیں کرو گے گناہگار ہوگے, لیکن ہو جائے گی. کتنے واضح احکام ہیں سورہ طلاق میں اور سورہ بقرہ میں. اٹھا کے ایسے ہی حضرت عمر کی طرف ایک نسبت کر دی کہ انہوں نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا ہے. یعنی اس کا مطلب اللہ کے حلال کو حرام کر دیا حضرت عمر نے, اور پوری امت خاموش رہی. اتنا بڑا جرم کیسے حضرت عمر کر سکتے ہیں؟ تو آج کل سیکولر لبرل طبقہ یہ طلاق ثلاث کا 3 ٹائم ڈیورس کا مسئلہ بہت اچھال رہے ہیں. یورپ امریکہ میں بہت اچھلا ہوا ہے یہ, اور وہ بڑے بڑے نئے نئے فالتو قسم کے اسکالر آ رہے ہیں ایکچولی کر کے, ایکچولی دیکھیں اس پہ اجماع نہیں ہے, ایکچولی دیکھیں. بھائی قرآن و حدیث سے بات کرو بیٹھ کے سیدھے سے. وہ دیکھیں فلاں مفتی نے بھی لکھا, بھائی سارے مفتی بھی لکھ دیں بیٹھ کے. ایک چیز قرآن حدیث صحابہ نے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دی ہے, اب کسی مفتی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. چاہے دیوبندی مفتی نہیں لکھا ہو, لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے فلاں اکابر نے بھی لکھا ہے. بھائی غلط لکھا ہے ہمارے اکابر نے, اگر کسی نے لکھا ہے تو پہلے سے ہی بول دیا ہم نے. کتنے صحابہ کے فتوے اس بارے میں واضح بھائی. اور جب صحابہ کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں لے کے لوگ آتے تھے نا, تو بھی روتے ہوئے آتے تھے. ابو داؤد کی بالکل صحیح حدیث ہے, اہل حدیث بھی صحیح مانتے ہیں. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں ایک ہی مجلس میں, اور حزینہ حزنن شدیدن, انتہائی شدید غمزدہ ہیں وہ. عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا, ان عمک لم یتق اللہ فلم یجعل لہ مخرجا. تیرا چچا طلاق دینے میں اللہ سے ڈرا نہیں ہے, لہذا اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. تو یہ حضرت عمر کا کام نہیں تھا, یہ کس کا کام تھا؟ اللہ کا. 3 طلاقیں دینے کے بعد اللہ نے آپ کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بند کر دیا ہے. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کو چینج کرو, اس کا حل یہ کہ نکاح سے پہلے مرد کو بتا دیا جائے اپنی زبان کو کنٹرول کرو. اگر اسلام کا نظام غلط ہوتا نا تو صدیوں سے کامیابی سے چلانا آ رہا ہوتا, مسلمانوں کا سارا فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہوتا. اور اس میں ایک حکمت ہے کہ جس آدمی میں برداشت نہیں ہے نا, اللہ اس کا گھر بسانا ہی نہیں چاہتے ہیں. جو زبان پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ باقی چیزوں میں کہاں کنٹرول کرے گا؟ گھر بسانا اس شخص کا کام ہے جس کی کنٹرولنگ پاور ہو. سب سے پہلے زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ احکام کہلاتے ہیں عبودیت. کہ آپ اللہ کے غلام ہو تو حکم سمجھ میں آئے نہ آئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولو, فالو کرنا ہے, مان لینا ہے, جیسے اللہ نے بول دیا بس. جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہیں, خرچ کرنے کا طریقہ بتاتے نہیں ہیں. بتاتے ہیں تو وہ اتنی ہلکی موٹیویشن ہوتی ہے کہ اس سے سوائے 5-10 روپے کے آپ کی جیب سے کچھ نکلتا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہر جگہ جب انسان یہی کرگسوں میں رہے گا تو دنیا مردار کی محبت کے گٹر اس کے دل میں ابلنا شروع. دل میں یا تو چشمے ابلتے ہیں اللہ کی محبت کے, یا دنیا مردار کے گٹر ابلتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ دنیا مردار کے چشمے نہیں ہوتے, گٹر ابل رہے ہوتے ہیں جو انڈا موڑ پہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ گٹر کم خطرناک ہیں. اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہو, امریکہ میں, جاپان میں, سوئٹزرلینڈ میں, جہاں خوبصورت چشمے ابل رہے ہوں لیکن آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ہوں, تو اس سے اچھا وہ انڈا موڑ ہے جس میں گٹر ابل رہے ہوں لیکن دل میں اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوں. پہلے کس کی حفاظت کرنی ہے میرے بھائی؟ دل کی. یہی تو سوچ کے ہماری گورنمنٹ ہمارے گٹر کے ڈھکن نہیں لگاتی. صحیح ہے نا؟ ہماری گورنمنٹ کو یہ مضمون پتہ ہے کہ اصل کیا ہے, دل. تو ان کو کہنا چاہیے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوتے تو گٹر کے ڈھکن لگے ہوئے ہوتے. اس کا بھی اللہ کی محبت سے بہت گہرا تعلق ہے. خیر, تو جب کرگسوں میں پلے بڑھے تو محبت کس کی پیدا ہوگی؟ اسٹائل کون سا آئے گا؟ گدوں والا. بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں پہ مر رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے کہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہے, 1 ارب کا پلاٹ ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو پورا ٹاؤن بنانے والا ہے کل وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا. کیا خیال ہے؟ وہ بغیر جیب کے کفن پہنا کے اس کو بھی لٹایا جا رہا ہوگا اور بزبان حال کہہ رہا ہوگا میرا تو بحریہ ٹاؤن کا پورا پروگرام ہی بڑھ گیا. کہہ رہا ہوگا کہ نہیں کہہ رہا ہوگا؟ میرا تو
تم 2 پلاٹ پہ مر رہے ہو, یہ تو بنانے والا میں ہوں. اللہ زندگی دے اس کو, ہم کوئی اس کے دشمن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل ہم بھی خرید رہے ہوں, خریدنا منع تھوڑی ہے, دل لگانا منع ہے. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. امام شافعی کا شعر ہے کہ اللہ کے کچھ بڑے ذہین بندے ہیں دنیا میں. کچھ 3 طرح کے کیٹیگری امام شافعی نے تقسیم کی ہے. ایک تو بے وقوف, احمق, کرگس, گدھ, جو دنیا اختیار بھی کر رہے ہیں اور دنیا پہ رالیں بھی ٹپکا رہے ہیں. ان سے جب دنیا کی کوئی نعمت چھنتی ہے تو برین ہیمریج سے مر جاتے ہیں. ان کو ٹماٹر والے جہنمی لگتے ہیں. ہر وقت ان کی یہی ٹینشن ہے, میرا گھر اچھا, میرا لباس اچھا, میری خوراک اچھی, میری عزت, میری شہرت. یہ نہیں پتا کہ کتنے جنازے اٹھ چکے ہیں. یہ ہے کرگس اور گدھ. امام شافعی کے شعر کا میں ترجمہ اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, سمجھتے ہو؟ یہ کرگس اور گدھ ہے. کہاں کچھ بے وقوف ہیں, ان کے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے لیکن ہے احمق. دنیا کی محبت تو نہیں ہے, وہ کیا ہے لیکن احمق اور بے وقوف. یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو بالکل ہی لات مار دی ہے اور جنگلوں میں نکل گئے, بالکل دنیا چھوڑ دی انہوں نے. جیسے عیسائیوں میں راہب آپ کو ملیں گے, ہندوؤں میں پنڈت بہت سے ایسے ہیں, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے اور گوشت نہیں کھاتے, ساری زندگی کھیرے ککڑیوں پہ گزارا کر دیتے ہیں. ٹماٹر ان کی فیوریٹ ڈش ہے, ان کی بقرعید بھی ٹماٹر سے ہی گزرتی ہے. اور وہ مرغ و مسلم نہیں کھاتے, بریانی نہیں, بریانی کی دیکھ کے ڈھکن جب کھلتا ہے اس کی خوشبو کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے بتانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, سوچو کھانے میں کتنا مزہ ہے. ڈھکن کا اپنا مزہ ہے یا نہیں ہے؟ جب دیگ کی بریانی ہو نا اور لکڑی کے اس پہ پکی ہوئی ہو, لکڑی کے یعنی لکڑی پہ پکی ہوئی ہو نا, اس کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے. اور بڑے رواج ڈالا ہوا اس کے اندر, چربی وربی ڈالی ہوئی ہو, پھر بڑے گوشت کی ہو یا بکرے کی ہو, لیکن کیا بتائیں یار, اس کے ساتھ ہو, رواج کے ساتھ. پھر جب ڈھکن کھلتا ہے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو امام شافعی کے بقول کچھ احمق اور بے وقوف ایسے ہیں جنہوں نے یہ بیانات سنے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے. قرآن میں پڑھا, تورات میں پڑھا, انجیل میں پڑھا, انہوں نے دنیا ہی چھوڑ دی. لات ماری ہے, کوئی دیکھ کی ڈھکن مکن نہیں. ابلے ہوئے چاول کھانے, بوائل چاول, وہ بھی جب شدید بھوک لگے 4 نوالے لے لو بس, اور ککڑی کے ساتھ گوشت موشت اور مرغ و مسلم اور بحریہ ٹاؤن, امریکہ کیا, جاپان کیا, اور گھر کیا, گندے نالے پہ ایک چھپڑا ڈال لو بس. جراثیم آئیں گے تو کوئی بات نہیں, مر جائیں گے نا, تو دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے, مرنا تو ایسے ہی ہے. گندے نالے پہ رہ رہے ہیں, وہ چھپڑا ڈالا ہوا ہے, نہاتے نہیں ہیں تاکہ جراثیم زیادہ سے زیادہ حملہ کر سکیں. جراثیم بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, اس کا بھی پیٹ بھرنے کا ثواب ملتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ پانی بوائل کر کے, وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جراثیم بہت آ رہے ہیں. اس نے کہا ان کی لاشیں تو پھر وہ اندر ہی رہ جائیں گی نا, جب پانی بوائل کریں گے جراثیم کی لاشیں تو اندر ہی ہوں گی نا. میں نے کہا بھائی علوم ہیں یہ, علوم, یہ وہ علوم ہیں جو روحانی عاملوں کے پاس ہوتے ہیں, یہ علم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ علوم. میں نے کہا میرے پاس اس کا جواب, وہ لاشیں بھی تو پیٹ میں جائیں گے. اب کسی ڈاکٹر سے پوچھوں گا بھائی وہ لاشوں کا وہ کیسے نکالیں ہم, جراثیم کو جب پانی کو جب ہم بوائل کریں ہیں تو اندر لاشوں کو ہم کیسے نکالیں؟ علوم تو ہیں بہرحال. خیر, تو دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو کیا کر دی, طلاق دے دی, نکال دیا زندگی. یہ بھی بے وقوف ہیں. کیوں؟ دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی تھیں ان سے لطف اندوز ہی نہیں ہو رہے, کیونکہ دنیا کو چھوڑنے کا ثواب نہیں ہے کوئی قیامت. قل من حرم زینت اللہ التی, کیا ہے, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں, تو ان کو کون حرام کر سکتا ہے؟ پھر اللہ نے پیدا کیوں کی ہیں اگر کھلانی نہیں تھی, پابندیاں لگانی تھیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کچھ بندے بڑے ہوشیار ہیں, انہوں نے کہا رکھو, استعمال کرو لونڈی اور باندی بنا کے, لطف اندوز بھی ہو لیکن دل میں جگہ مت دو. دل کہاں رکھو؟
آخرت کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, رکھو, انجوائے کرو, نعمتیں حاصل کرو, دل میں جگہ مت دو. اب آپ کہہ سکتے ہو یار لطف اندوز بھی ہوں اور دل میں جگہ بھی نہ دیں, یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ بالکل جمع ہو سکتی ہیں. کسی کو باپ بنا کے, کسی کو باپ بھی بنایا جا سکتا ہے اور کسی کو غلام بنا کے بھی اس سے خدمت, بولو نا, لی جا سکتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو باپ بنا لیا ہے. ملازم بناؤ گے تو خدمت زیادہ لوگے, لیکن ملازم کے مرنے پر اتنا غم نہیں ہوتا جتنا عزت داروں کو باپ اور ماں کے مرنے پر یا بیوی کے مرنے پر ہوتا ہے. دوسرا, آپ کے دل میں دنیا گھسی ہے کہ نہیں گھسی, اس کا معیار یہ ہے کہ چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. لطف اندوز دنیا سے سب ہوتے ہیں, لیکن جن کے دل میں دنیا ہوتی ہے ان کو دنیا چھننے کا غم بہت ہوتا ہے. جن کے دل میں دنیا نہیں ہوتی ان کو چھننے کا غم نہیں ہوتا. ایک مثال سے بات سمجھا کر پھر آتا ہوں میں قربانی کی طرف, جو اصل موضوع ہے. دیکھو, ایک آدمی نیا نیا کراچی آیا, اس نے کبھی W11 نہیں دیکھی. اس کو آپ نے مشورہ دیا بھائی تو نیو کراچی سے فلاں علاقے میں جانا ہے, W11 میں. وہ ہمیشہ پیدل سفر کرتا تھا. ہمیشہ کیسے سفر کرتا تھا؟ پیدل. اب اس کو جگہ مل گئی W11 میں سیٹ پہ کھڑکی والی, گانا بھی اچھا سا لگا دیا اس کے مطلب کا, کیونکہ گانے بہت لگے ہوتے تھے W11 میں, آپ کا پتہ نہیں مجھے. گانا بھی کون سا لگا دیا اس کی مرضی. بہت سے لوگ تو W11 میں سفر ہی گانوں کے چکر میں کر رہے ہوتے ہیں. W11 والوں سے گزارش ہے کہ اتنے لوگوں کا گناہ اپنے سر پہ لے کے کیوں جا رہے ہو. تو وہ انجوائے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انجوائے کتنا مزہ آئے گا یار, زبردست سیٹ ملی ہوئی, کھڑکی مڑکی زبردست, گندے نالے پٹیل پاڑا سب کچھ آ رہا ہے راستے میں. بھائی یہی انجوائے ہوا کراچی میں, اس سے زیادہ انجوائے نہیں ہو سکتا. سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیاں تھوڑی آئیں گی کراچی میں. اچانک کیا ہوا کہ جی کنڈکٹر نے بولا کہ یار جگہ فل ہو گئی ہے, انٹی آئی ہیں یا کوئی بوڑھے آدمی ہیں, ان کو جگہ دے دو آپ, اور آپ کھڑے ہو کے سفر کرو اور پائیدان پہ آ جاؤ آپ. اب وہ پائیدان پہ لٹک لٹک کے سفر کر رہا ہے, تو کیا خودکشی کر کے مر جائے گا وہ؟ بولو. بولے گا یار میری تو زندگی کیا ہو گئی برباد, مجھ سے تو چھن گئی, کھڑکی والی سیٹ چھن گئی. ایک تو بیٹھا ہوا تھا میں, اوپر سے کھڑکی کی طرف ونڈو, اتنا انجوائے کر رہا تھا میں لائف کو یار. اف, ٹماٹر والا بھی نظر آ رہا تھا. یہی انجوائے کرے گا کراچی میں, جو مثال یہی ہوگی نا. اور پھر وہ گولے گنڈے والا بھی نظر آیا, اتنا لائف کو انجوائے کر رہا تھا یار. اب مجھے کہاں پائیدان پہ لٹک کے, اب وہ ڈپریشن کی گولیاں نکال کے کھا رہا ہے. اسٹریس ہو رہی ہے, ڈپریشن. فون کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب میری زندگیوں میں رنگینیاں ختم. ڈاکٹر اگر اسی جیسا بے وقوف ہوگا تو اس کو میڈیسن لکھ کے دے دے گا, اور اگر تھوڑی سی کھوپڑی ہے تو ڈاکٹر اس سے پوچھے گا ٹینشن کس بات کی ہو رہی ہے, کہے گا حضرت میں پائیدان پہ سفر کر کے جا رہا ہوں, کھڑکی والی جگہ پہ تھا, ونڈو سیٹ ملی ہوئی تھی, اب کس پہ آ گیا ہوں؟ پائیدان پہ. تو ڈاکٹر بولے گا کتنے دنوں کے لیے تو پائیدان پہ کھڑا رہے گا؟ سر دنوں کے لیے تو نہیں, آدھے گھنٹے بعد میں نے گرو مندر پہ, پتہ نہیں W11 گرو مندر جا رہی کہ نہیں جا رہی, گرو مندر پہ اتر جاؤں گا میں. تو ڈاکٹر کہے گا بے وقوف آدمی, تو آگے جب گرو مندر پہ تو نے اترنا ہی ہے تو تھوڑی دیر صبر کر لے, کیونکہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, جو تیری سیٹ جس نے لے لی ہے, وہ بھی گرو مندر پہ ہی اترے گا. آگے زیادہ زیادہ تھوڑا اور اگلے اسٹاپ پہ اتر جائے گا. تو ایسا کر, تو ڈپریشن کی گولی مت کھا, تو کسی پاگلوں کے ہسپتال میں ایڈمیشن لے لے. تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی ہے. یہ تیری کھوپڑی کے سافٹ ویئر ہی چینج کرنے پڑیں گے.